بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کی سب سے بڑی خبر آپ نے سن لی ہوگی، اور وہ ہے فریال تالپور صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی انتہائی سینئر رہنما اور زرداری صاحب کی وہ ہمشیرہ تھیں، بہن تھیں، اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ان کی پھپھو ہیں۔ تو اس اعتبار سے ایک اہم ترین گرفتاری ہوئی ہے فریال تالپور، اور اس کے لیے کافی کوشش کی گئی کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے، لیکن ہم پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے وہ irreversible ہے، یہ واپس نہیں ہونا، اس نے آگے جانا ہے اور اپنے منطقی انجام کو اس سب نے ان تمام کرپٹ عناصر کو پہنچانا ہے جن پہ کرپشن کے الزامات ثابت ہوں گے، اور ان کو کورٹ آف لاء میں بھیجا جائے گا، اور ان میں سے کوئی بھی شخص بچے گا نہیں۔ تو فریال تالپور صاحبہ، ان کی گرفتاری جو ہے یہ غیر معمولی واقعہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب بہت چیزوں کو مینیج کرتے ہیں اور ماسٹر سمجھے جاتے ہیں مفاہمت کے، جوڑ توڑ کے، چیزوں کو مینیج کرنے کے۔ تو وہ کافی دیر تک اس معاملے میں رزسٹ کرتے رہے، لیکن بالآخر جو ایک فیصلہ ہوا تھا بند کمرے کے اجلاس میں، اس پر عمل درآمد شروع ہوا۔ یہ آپ کو بتاؤں بند کمرے کے اجلاس میں کون تھا؟ بند کمرے کا اجلاس تھا، رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا، اور اس میں بڑوں کو بڑے نام تھے بلائے گئے، اور یہ سب وہ لوگ تھے جو ابھی تک انٹچیبل ہیں۔ انٹچیبل یہ اس سوسائٹی کے، پاکستان کے بہت پاورفل لوگ تھے، انتہائی پاورفل لوگ۔ آپ جتنا بھی تصور کر سکتے ہیں، یعنی کہ اتنے پاورفل لوگ ہیں کہ ان میں سے اکثر یا کچھ کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود ان کے خلاف ابھی تک کارروائی شروع نہیں کی گئی، لیکن یہ پاورفل لوگ بلائے گئے اور ان سے یہی پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک پاکستان بہتر ہے یا پھر یہ پاکستان میں جو لوٹنے والے ہیں وہ بہتر ہیں۔ ان کو کچھ آئینہ دکھایا گیا، اور بٹوین دا لائن ان کو ایک میسیج دیا گیا کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر تو یہ چیزیں سموتھلی ہوتی رہیں اور آئین اور قانون کے مطابق اس کو چلنے دیا گیا پھر تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ آئین اور پاکستان کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور مافیاز کو سپورٹ کریں، مافیاز کے بارے میں ایک پرسیپشن بنائیں ان کی فیور میں، تو پھر یہ نہیں چلے گا۔ یہ سیشن تقریباً افطاری سے شروع ہوا تھا اور سحری کے وقت تک چلا تھا، اور اس کا ایک بنیادی مقصد اور بھی تھا۔ اس میں صرف لائک مائنڈڈ لوگ نہیں تھے، اس میں وہ لوگ بھی تھے جو ڈفر کرتے تھے، لیکن ان کو اس اجلاس میں بلایا جانا ضروری تھا تاکہ وہ جا کے اپنے ان ماسٹرز کو بھی بتا دیں کہ ریاست کا موڈ، ریاست پاکستان کا موڈ وہ نہیں ہے جو ہم اسیس کر رہے ہیں۔ ریاست پاکستان اگریسو ہے، اور اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی گئی، اور انہوں نے بتایا بھی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مریم بی بی کے لہجے میں تلخی آ گئی، بلاول کے لہجے میں تلخی آ گئی، مولانا صاحب کے لہجے میں تلخی آ گئی، مختلف بڑے نام جو ہیں، لیکن یہ چیز چلتی رہی۔ اب فریال تالپور صاحبہ، آپ کو پتہ ہے کہ زرداری فیملی کی، اور خاص طور پہ زرداری صاحب کے لیے بہت امبیرسنگ سچویشن ہے، اور چیئرمین نیب سے گزشتہ روز پیپلز پارٹی کے 2 لوگوں نے ملاقات کی،
اور ملاقات میں کچھ چیزیں طے ہوئیں اور اس کے نتیجے میں آج فریال تالپور صاحبہ کی یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ البتہ چیئرمین نیب نے ایک کام کیا ہے اور وہ ہے فریال تالپور صاحبہ کو پولیس اسٹیشن نہیں رکھا جائے گا، بلکہ ان کے گھر کو ہی سب جیل قرار دے دیا۔ وہیں پہ ان کی گرفتاری ہوگی اور وہیں پہ جیل حکام اور جو ہیں ضابطے کی کارروائی پوری کی جائے گی، اور اب نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم وہیں پہ رہے گی، وہاں ان سے پوچھ گچھ کرے گی، ساتھ خواتین انویسٹیگیشن آفیسرز بھی ہوں گی تاکہ خاتون کی حرمت کا خیال رکھا جائے۔ البتہ یہ پھر ایک اور چیز بھی، یہ پچھلے 24-36 گھنٹے سے یہ چیزیں چل رہی تھیں۔ زرداری صاحب پنڈی بھی گئے تھے، ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، دل کا مسئلہ بیان کیا گیا، لیکن چند گھنٹے گزارنے کے بعد وہ واپس آ گئے تھے۔ تو اس دوران بھی کیونکہ پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ زرداری صاحب کی طرف سے یہ بات کی گئی، آپ اس کو کچھ بھی نام دے لیں، میسج کنوے کیا گیا، بات کی گئی کہ خواتین، فریال تالپور صاحبہ خاتون ہیں، ان کے لیے کچھ رعایت کی جائے۔ تو صلاح مشورے کے بعد چیئرمین نیب نے یہ رعایت صرف اس حد تک دی ہے کہ ٹھیک ہے ان کو پولیس اسٹیشن نہیں لے جایا جائے گا، کیونکہ وہ MNA بھی ہیں، زرداری صاحب کی ساتھ ایک رشتہ ہے بلاول بھٹو، اس طریقے سے تو یہ فیور ان کے ساتھ ضرور کی گئی کہ ان کو پولیس اسٹیشن نہیں لے جایا گیا۔ لیکن یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہے۔ ایک چیز میں واضح کر دوں کہ یہ رعایت صرف یہیں تک ہے۔ اگر اس کا مطلب یہ سمجھا جائے، بلکہ نہیں سمجھنا چاہیے، سمجھا جائے گا لیکن نہیں سمجھنا چاہیے، وہ یہ کہ شاید ان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، ڈیل ہوئی ہے، کوئی ڈیل ہوئی ہے، اور ان کا فردر جو کیس ہوگا اس میں بھی ان کے ساتھ کوئی رعایت کی جائے گی۔ اس سے میرا خیال ہے کہ اس پہ توجہ نہیں دینی چاہیے۔ یہ رعایت صرف یہاں تک تھی، اس کے بعد معمول کے مطابق جو ایک ضابطے کی کارروائی ہوتی ہے، انویسٹیگیشن ہوگی، انویسٹیگیشن ٹیم ان کو انویسٹیگیٹ کرے گی، جو ایک ملزم کے ساتھ جس طریقے سے کی جاتی ہے تحقیقات، اسی طریقے سے تحقیقات ہوگی، اس میں ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ اب فریال تالپور صاحبہ اور زرداری صاحب الگ الگ گرفتار ہیں، اور جب الگ الگ گرفتار ہیں تو اب آپس میں صلاح مشورہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ زرداری صاحب اپنا سٹیٹمنٹ الگ ریکارڈ کروائیں گے، فریال تالپور صاحب الگ ریکارڈ کروائیں گی، اور یہ کامن سینس ہے، انسانی ایک انسانی جو ساخت ہے وہ ایسی ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ 100% ایک ہی طرح کے جوابات آئیں۔ ان میں پھر تضادات جو دیکھے جائیں گے، اس کی بنیاد پہ پھر مزید کویشچن، تو یہ تحقیقات اب آگے بڑھیں گی۔ اور نیب کا جو قانون ہے اس کے مطابق 90 دن تک ریمانڈ لیا جا سکتا ہے۔ تو 90 دن کا مطلب ہے یہ ہے جون، مڈ آف جون، جولائی، اگست اور سپٹمبر، مڈ آف سپٹمبر تک نیب قانون کے مطابق ان کا ریمانڈ دیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کا جوڈیشل ہوگا۔ لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس حد تک کوآپریٹ کرتے ہیں اور نیب کس حد تک مطمئن ہوتی ہے۔ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے اگر وہ مطمئن ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے ریمانڈ جلدی ختم ہو جائے گا، پھر ضمانت ریفرنس فائل کرنے کا معاملہ ہوئے گا۔ لیکن جو اطلاعات ہیں یہ بڑا فٹ کیس ہے، اس میں زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ کافی مشکل میں آئیں گی، مزید کچھ لوگ بھی اس میں مشکل میں آئیں گے، وہ ہم آپ کو پھر کریں گے، کل پرسوں میں شیئر کریں گے۔ لیکن اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ یہ تو ہے پیپلز پارٹی، زرداری فیملی۔ اب نواز لیگ صاحب، نواز لیگ پہ بھی کافی سخت وقت مزید آنے والا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب، حسن نواز، حسین نواز، علی عمران، ان سب کی گرفتاری اور خاص طور پہ ان کو پاکستان لانے کے لیے
ریاست پاکستان جو ہے وہ مزید متحرک ہوگی اور ان کو بھی لایا جائے گا۔ اب چونکہ برطانیہ کی وہ برطانوی سلطنت پہ ہیں اور آپ کو پتہ ہے برطانیہ اپنے مفادات دیکھتا ہے، اور ابھی تک اسی لیے آپ نے دیکھا کہ الطاف حسین جب پریشر بڑھتا ہے پکڑ لیا جاتا ہے، پھر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ الطاف حسین کو بھی چھوڑنے میں برطانیہ نے اپنا مفاد دیکھا، رول آف لاء کو نہیں دیکھا، اور ان شواہد کو نہیں دیکھا جن شواہد کی بنیاد پہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے الطاف حسین کو گرفتار کیا تھا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے گرفتار تو کر لیا، لیکن برطانیہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے اس کو رہا کروایا، اور اسی لیے رہا کروایا کہ وہ ان کا ٹول ہے۔ تو یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں باقی ملزمان کی طرف بھی۔ اسحاق ڈار صاحب کے جب بھیجے تو انہوں نے کہا کہ سفیشینٹ مٹیریل نہیں ہے۔ برطانوی حکام نے کہا، حسن نواز اور حسین نواز کے بارے میں بھی یہی کہا کہ سفیشینٹ مٹیریل نہیں ہے، اور چونکہ یہاں پہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں بی بی سی میں بھی، اور کیا کہنا چاہیے دیگر غیر ملکی جو نشریاتی ادارے ہیں ان کے ویب پیجز پہ لکھا جا رہا ہے، اخبارات میں لکھا جا رہا ہے کہ پاکستان میں یہ مسائل ہو گئے ہیں، انسانی حقوق کا مسئلہ، سیاسی انتقام۔ تو انہی آرٹیکلز کو وہ ریپروڈیوس کرتے ہیں اپنے حق میں، جب ان کے ریڈ وارنٹ جاتے ہیں برطانوی حکام کے پاس تو آلریڈی ایک کالم شالم پہلے سے چھپ چکے ہوتے ہیں۔ تو ملزمان کی طرف سے، اسحاق ڈار کی طرف سے، حسن حسین جو بھی ہیں ان کی طرف سے پھر یہ میٹیریل پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں پاکستان میں تو یہ مسائل ہیں، انسانی حقوق کے مسائل ہیں، سیاسی انتقام ہو رہا ہے، تو اس کا وہ سہارا لیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ گرفتاریوں کا جو پروسیس ہے وہ سلو ہو جاتا ہے۔ الطاف حسین بھی کو بچانے والی بھی برطانوی اسٹیبلشمنٹ ہے، اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس سفیشینٹ میٹیریل موجود ہے الطاف حسین کو ٹرائل کے لیے عدالت میں لے جانے کا، لیکن اوپر سے حکم جب آتا ہے کہ جناب نہیں ابھی رہنے دیں، تو ان کو 24 گھنٹے بھی نہیں گزرتے، اپنی ہی پریس ریلیز کے بالکل برعکس ان کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی چیزیں ہیں، لیکن یہ پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھے گا اکاؤنٹیبلٹی کا، اور پیپلز پارٹی کس حد تک متاثر ہو سکتی ہے اس پروسیس سے، یہ ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں بتائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ خبریں ہیں جو آئندہ انشاءاللہ کچھ گھنٹوں میں یا اگلے دن تک میچیور ہو جائیں گی، تاکہ آپ کو صحیح خبر، صحیح تصویر پہنچائی جائے۔